الاعراف صفحہ نمبر 158. سورت کا نام ہے سورت الاعراف اور آیت ہے 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق اللہ. ہم نے پچھلے بہت سے درسوں میں قرآن پاک کے مختلف مقامات سے یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے. عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اس سلسلہ میں جنات، ملائکہ، ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک نے کیا، ہم ثابت کر چکے ہیں. انسانوں میں سے اولیاء اللہ، ان کا ذکر بھی اس سلسلہ میں ہم کر چکے ہیں. اور انسانوں میں سب سے افضل اور اشرف اور اعلی مخلوق یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا تذکرہ بھی آپ سن چکے ہیں اور مختلف آیات آپ دیکھ چکے ہیں. چیدہ انبیاء، مشہور و معروف انبیاء، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یونس، ان تمام انبیاء کے واقعات اور قصے
جو قرآن پاک نے بیان کیے، ہم نے سنائے، آپ نے سنے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، قرآن پاک کی آیات میں ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ ایک شبہ یا ایک اشکال یا ایک خیال یہ سامنے آ سکتا ہے کہ چلو مان لیا کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، مان لیا کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں، تسلیم کر لیا کہ اولیاء اللہ بھی عالم الغیب نہیں، اور یہ بھی مان لیا کہ باقی انبیاء کرام بھی عالم الغیب نہیں، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے پاک پیغمبر امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب کمالات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عالم الغیب ہوں گے، اس لیے کہ ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، ان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ صفت انہیں دے دی ہو، انہیں عالم الغیب بنایا ہو اور وہ علم غیب رکھتے ہوں، یہ ایک خیال آ سکتا ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ قرآن پاک کی مختلف آیات سے اور مختلف مقامات سے ہم یہ ثابت کریں کہ امام الانبیاء، سرور کائنات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بلند مقام، مرتبہ اور درجہ کے عالم الغیب نہیں تھے، علم غیب جو ہے وہ خاصہ خداوندی ہے۔ دیکھیے باقی نبی، باقی پیغمبر صرف امتوں کے نبی ہیں، اور ہمارے پیغمبر صرف امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں، یعنی امت کے بھی نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ کا مقام اور آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ قرآن پاک کا ایک مقام دیکھیے، صفحہ نمبر ہے 382، صفحہ نمبر ہے 382، سورت کا نام ہے سورت الاحزاب، آیت نمبر ہے 40۔ صفحہ 382 سورت احزاب اور آیت نمبر ہے 40، صفحے کے بالکل درمیان 382۔ پڑھیے جی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا باپ والد احدن کسی ایک کے من رجالکم تم مردوں میں سے. رجال جمع رجل کی، رجل میں نا مرد. میرے پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، اور جوان بندے کو مرد کہتے ہیں. آپ نے زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. متبنہ عربی میں کہتے ہیں متبنہ، پنجابی میں کہتے ہیں پتریلا، اردو میں کہتے ہیں منہ بولا. منہ بولا بیٹا بنایا تھا آپ نے حضرت زید کو، اور ان کا نکاح آپ نے کر دیا تھا اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کے ساتھ. وہ غلام تھا، یہ قریشی خاندان کی لڑکی تھی، نباہ نہ ہو سکا، بن نہ سکی. چنانچہ حضرت زید نے طلاق دے دی. چونکہ یہ نکاح کروانے والے نبی پاک تھے، آپ کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ زینب کیا سوچے گی کہ میرا نکاح ایک غلام سے کر دیا اور پھر غلام سے بھی نباہ نہ ہو سکا، طلاق مل گئی. تو نبی پاک کے ذہن میں آتا تھا کہ زینب کی دلجوئی تب ہو سکتی ہے جب زینب میرے نکاح میں آ جائے، ام المومنین بن جائے، اس درجے پہ آ جائے. لیکن دل میں نبی پاک ڈرتے بھی تھے کہ اس زمانے کا دستور اور رسم یہ تھی کہ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے سسر پر، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی اس زمانے میں سسر پہ کیا ہوتی تھی؟ حرام ہوتی. یہ بہو ہے، یہ نوح ہے. بیٹا طلاق بھی دے دے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ابدی حرام ہو گئی. یہ دل میں خیال آتا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم نے آسمانوں پہ آپ کا زینب سے نکاح کر دیا ہے. اس صورت میں اس کا ذکر ہے سارا. نکاح کر دیا ہم نے آپ کا زینب کے ساتھ. یہ رسم تو توڑنی تھی، یہ رسم ہم نے توڑنی تھی کہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا. یہ رسم تو ہم نے توڑنی ہے. تو میرے پیغمبر اگر یہ رسم ہم آپ کے ہاتھ سے نہ توڑوائیں تو پھر آپ کے بعد کس کے ہاتھ سے توڑوائیں گے؟ ہم نے تو آپ پہ نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے. آپ کے بعد کون آئے گا جو اس رسم کو توڑے گا؟ لہذا آپ ہی توڑیں اس رسم کو. چنانچہ نکاح ہو گیا. طوفان بدتمیزی اٹھا مخالفین کی طرف سے، توبہ توبہ توبہ. اور دیکھو جی اپنی نوح سے نکاح کر لیا جی، اپنی بہو سے نکاح کر لیا جی. وہ منہ بولا بیٹا تھا جی زید، دیکھیے جی یہ بڑے عجیب لوگ ہیں جی، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں. اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا. یہ جو اسی صورت میں وہ آیت آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا معنی ہم درود کرتے ہیں. درود تو فارسی کا لفظ ہے، رحمت طلب کرنا. یصلی کا معنی رحمت طلب کرنا. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج کس پر؟ محمد پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں شاہ عبد القادر نے اور بعض مفسرین نے یہی معنی کیا ہے کہ میرے پیغمبر نے ایک بہت بڑی رسم توڑ دی ہے.
میرے پیغمبر کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھنا تھا، مخالفت کا طومار باندھا جانا تھا۔ میرے پیغمبر نے بڑی ہمت، بڑی قوت، بڑی طاقت، بڑی جرت کے ساتھ اس رسم کو توڑ دیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پیغمبر کی اس جرت پہ اللہ بھی شاباش کہتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی شاباش کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، میرے پیغمبر کا تم بھی ساتھ دو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا پیغمبر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے جو جوانی کی عمر کو پہنچا ہو، ولیکن رسول اللہ، لیکن میرے جو پیغمبر ہیں محمد ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں، سب نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اور نبیوں میں اور ہمارے پاس پیغمبر میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ باقی نبی صرف نبی ہے اور ہمارے نبی جو ہیں وہ نبی نہیں ہے بلکہ خاتم الانبیاء۔ آپ کا درجہ اور آپ کا مقام یہ ہے۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ درجے سے انکار نہیں ہے، مرتبے سے انکار نہیں ہے، چونکہ مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے اس لیے زیادہ شک پڑ سکتا تھا کہ علم غیب کی صفت شاید اللہ نے آپ کو دی ہو۔ ایک اور جگہ دیکھیے، صفحہ 542 ہے، صفحہ 542، سورت کا نام ہے سورت الانشراح، الم نشرح لک صدرک۔ صفحہ 542، تیسویں پارے کا 18واں رکوع ختم ہو رہا ہے، آخری پارے کا 18واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ صفحہ 542 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الم نشرح لک صدرک، میرے پیارے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ہم نے شرح صدر نہیں کیا آپ کا؟ یہ قرآن پاک کوئی معمولی کتاب تھی جو آپ کے قلب پہ نازل کی؟ اسے ہر دل، ہر سینہ اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ نہیں، ہم نے آپ کے سینے کو چیر کر اسے جنت کے پانی اور آب زمزم سے دھو دیا تاکہ یہ نورانیت برداشت کرنے کی اس میں ہمت اور طاقت پیدا ہو۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ شرح صدر ہم نے نہیں کر دیا آپ کا؟ یہ کتنا بڑا وصف ہے، نبی پاک پر کتنا بڑا انعام ہے، اس میں نبی پاک کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ اس کا احساس تب ہوگا جب ہم اس سے پہلے جائیں گے کوہ طور پر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور انہیں اللہ نے نبوت دے دی ہے، پیغمبری عطا کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بڑا سر اٹھا رکھا ہے، وہ بڑا متکبر ہے، وہاں جاؤ اور تبلیغ کرو، میرا پیغام سناؤ، جاؤ وہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، مولا جاتا تو ہوں لیکن تو میرا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، میرے اللہ تو میرا سینہ کھول دے۔ یہی فرق ہے موسیٰ اور محمد میں کہ وہ دعائیں مانگ کے سینہ کھلواتے ہیں، ان کا بن مانگے سینہ کھول دیا جاتا ہے۔
अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? ववज़ाना अन्का विज़रक, और हमने हटा दिया आपसे आपका बोझ। विज़र, विज़र का माना है बोझ, इसी से निकला है वजीर, बोझ उठाने वाला। विज़र से निकला है वजीर, यानी वजीर आजम का बोझ कुछ बचाने वाला, उठाने वाला। अब वजीर उसको कहते हैं जो मुल्क का खजाना उठा के खाता रहे, उठाने वाला है, वो उठाए खाए पिए पलाट हजम करता रहे लोगों के। विज़र का माना है बोझ। एक और जगह पे अल्लाह फरमाते हैं वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कोई किसी का बोझ उठाएगा नहीं। ववज़ाना अन्का विज़रक, और हमने हटा दिया आपसे आपका बोझ। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिस बोझ ने आपकी पीठ को तोड़ दिया था, जिस बोझ ने आपकी पीठ को तोड़ रखा था, हमने वो बोझ हटा दिया आपकी पीठ से। क्या है वो बोझ? क्या बोझ था नबी पाक की पीठ पर, कांधे पर, जिससे आपकी पीठ टूटी चली जा रही थी? मुफस्सिरीन ने लिखा है ये बोझ वो गम था, वो रंज था, वो अफसोस था जो नबी पाक को दिन रात आप पर तारी रहता था कि ये लोग राह रास्त पे क्यों नहीं आते, ये लोग राह रास्त पे क्यों नहीं आते, ये क्यों नहीं मानते मेरी बात को, इतनी सीधी सी बात इन्हें क्यों तस्लीम नहीं करते ये कि जिसने पैदा किया है सजदे के लायक भी वही है, जिसने दौलत दी है हिस्सा भी उसका निकालना चाहिए। इतनी मोटी सी बात इनको क्यों समझ नहीं आती कि जिसका खाइए उसी का गाइए। इतनी सी बात इनको समझ क्यों नहीं आती कि मोहसिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसे माबूद बनाना चाहिए। ये नबी पाक ज़हन में बोझ रखते थे। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पैगंबर तेरे गम करने से लगता इस तरह है कि तू अपनी जान को कहीं हलाकत में न डाल दे। लाअल्ला का बाखिउन, लाअल्ला का बाखिउन नफ्स का, मेरे पैगंबर कहीं तू अपने नफ्स और जान को हलाकत में न डाल दे इस गम के मारे कि ये मानते क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं। मेरे पैगंबर ज्यादा अफसोस न किया कर, हिदायत जो है वो मेरे हाथ में है, वो हम फैसले करते हैं कि कौन सा दिल इस काबिल है उसमें हमने हिदायत देनी है, कौन सा दिल इस काबिल नहीं हमने उसको महरूम रखना है। ये नबी पाक को परेशानी रहती थी, दुख रहता था। कभी एक बंदे ने मान लिया, 40 दिन के बाद कोई एक और बंदे ने मान लिया, 3 साल के बाद 40 बंदे हुए, 40 बंदे हुए। तो नबी पाक को ये दुख रहता था कि ये आम क्यों नहीं होती हमारी दावत, लोग तस्लीम क्यों नहीं करते हैं हमारी दावत को। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगंबर हमने वो बोझ आपकी पीठ से हटा दिया है, अब तो लोग तेरे मजहब में फौजों की फौजें दाखिल होंगे। अब तुझे हमने अबू बकर दिया है, उमर दिया है, उस्मान दिए हैं, अली दिया है, तला दिया है, जुबैर दिया है, बिलाल दिया है। अब तुझे अपने यार, अपने साथी और संगी हमने अता कर दिए, वो बोझ आपकी पीठ से हमने हटा दिया है। वरफाना लका जिक्रक, और मेरे पैगंबर हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अगरचे अल्लाह ताला जमा का सीगा अपने लिए बोलते हैं, हालांकि अल्लाह तो एक है, कहना चाहिए था रफा तो लका जिक्रक, मैंने बुलंद किया तेरे लिए तेरा जिक्र, लेकिन अल्लाह अपने लिए जमा का सीगा बोलते हैं अपनी तशरीफ और अजमत के लिए, अपनी ताकत और कुव्वत और अजमत को जाहिर करने के लिए अल्लाह जमा का सीगा बोल देते हैं। यहां भी अल्लाह ने जमा का सीगा बोला, रफाना, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया, मैंने नहीं हमने बुलंद किया। अल्लाह कहना ये चाहते हैं कि मेरे पैगंबर अगर सारी कायनात के लोग, सारी कायनात के जिन्न, सारी कायनात के फरिश्ते 14 तबक मिलकर आपके जिक्र को बुलंद करना चाहते, मेरे पैगंबर उतना जिक्र बुलंद नहीं कर सकते थे जितना अकेले मैं खुदा ने कर दिया है। रफा ना लका जिक्र,
ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ. میرے پیغمبر جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. آذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. تکبیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. جنازہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. اور قبر کا سوال و جواب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے پیغمبر ہر آنے والا دن پہلے دن کی نسبت تیرے لیے بہتر ہوگا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والا دن پہلے دن سے تیرے لیے بہتر آئے گا. میرے پیغمبر ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر آئے گا. ہر جگہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کا تذکرہ ہم نے بلند کر دیا ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک کا جو مقام اور درجہ اور شخصیت اور ذات ہے وہ عام نبیوں کی طرح ایک نبی نہیں ہے بلکہ باقی نبیوں سے آپ کا مقام انوکھا بھی ہے, ممتاز بھی ہے, منفرد بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے. ذرا ایک اور مقام دیکھیں. صفحہ 154. صفحہ 154 ہے. سورت کا نام ہے سورت آراف. سورت الاعراف. صفحہ نمبر 154 آیت نمبر 158. رکوع ختم ہو رہا ہے. نویں سپارے کا نواں رکوع ختم ہو رہا ہے. 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے. صفحہ نمبر 154 آیت نمبر 158 اور سورت کا نام سورت آراف. مل گیا جی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے پیغمبر آپ اعلان کریں یا ایھا الناس, او لوگو, انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, الیکم, تمہاری طرف, جمیعاً, سب کی طرف. اب یہ ویسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں عظمت کیا ہے نبی پاک کے لیے, لیکن جب آپ باقی نبیوں کا ذکر پڑھیں گے قرآن پاک میں پھر آپ کو یہ فرق محسوس ہوگا. ہر نبی اپنی قوم کے لیے, ہر نبی اپنے علاقے کے لیے, ہر نبی اپنے شہر کے لیے خطاب بھی اسی طرح کر رہا ہے. وہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ, ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. انہوں نے کہا اے میری قوم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو. قال یا قوم, انہوں نے کہا اے میری قوم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہم نے مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قال یا قوم, انہوں نے کہا اے میری قوم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قال یا قوم, انہوں نے کہا اے میری قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, وہ خطاب کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل, یا فرعون, یا بنی اسرائیل, وہ یہ خطاب کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, وہ خطاب کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل, او بنی اسرائیلیو, میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے, ایک شہر کے لیے, ایک وطن کے لیے آیا ہے. اس کی نبوت بھی محدود ہے. امتناعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی قوم کے لیے نہیں, کسی ملک کے لیے نہیں, کسی وطن کے لیے نہیں, عرب کے لیے نہیں, محدود نہیں ہے.
وہاں آپ کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، او لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے۔ اب آپ کی نبوت ہے طلوع آفتاب قیامت تک کے لیے، جتنی مخلوق آئے گی آپ سب کے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو یہ نبی پاک کی ایک انفرادی شان ہے، نبی پاک کا ایک امتیازی مقام ہے جس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ اور دیکھیے، چلو یہ زبانی سن لیں کیونکہ یہ بہت سی جگہوں پہ یہ آیتیں آتی ہیں، میں جب بیان کروں گا آپ کے ذہن میں فوراً بات آ جائے گی۔ ہر نبی کو جب اللہ بلاتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں، قرآن پاک آپ پڑھیں، ہر پیغمبر کو خطاب کیا اس کا نام لیا، مثلا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ بیٹا تیری آل میں سے نہیں ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی، سچا کر دکھایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَم، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے۔ ہر نبی کو اللہ نے قرآن میں بھی نام لے کے بلایا، ان کو جب خطاب کیا تو نام لے کے بلایا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، لیکن پورے قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ بھی نبی پاک کو نام لے کے نہیں بلایا، یا محمد نہیں کہا، ایک مقام پر بھی آپ کو نام لے کے نہیں بلایا، حالانکہ اللہ تو اللہ اکبر ہے، نبی پاک کا جتنا بھی مقام ہو، جتنا بھی شان ہو، جتنا بھی درجہ ہو، اللہ سے تو کم ہے نا، باقی ساری کائنات سے زیادہ ہے لیکن اللہ سے کم ہے، تو کم درجے کے آدمی کو بڑے درجے والا نام لے کے بلا لے تو حرج بھی کوئی نہیں، باپ بیٹے کو بلا لے، پیر مرید کو بلا لے، استاد شاگرد کو بلا لے تو حرج کوئی نہیں، ہاں مرید اپنے پیر کو نام لے کے بلائے، شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے بلائے تو یہ حرج ہے، یہ تو حرج بنے گا کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو نام لے کے بلاتا ہے، لیکن بڑا آدمی اگر چھوٹے آدمی کو نام لے کے بلائے اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن نبی پاک کی عزت، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی شان اور اللہ کی نگاہوں میں آپ کا ادب و احترام اور آپ کا مقام اتنا ہے، اللہ فرماتی ہیں میں نے بھی اپنے نبی کو یا محمد کر کے کبھی نہیں بلایا، قرآن پاک میں نہیں بلایا اپنے نبی کو نام لے کر، جس جگہ بھی آپ پڑھیں گے پڑھیے گا، یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسولو، یا ایھا المدثرو، یا ایھا المزملو، اس میں ایک محبت، پیار مترشح ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے، محب اپنے محبوب کو بلاتا ہے اس کی اداؤں کے ساتھ، جو ادا محبوب نے اپنائی محب کو وہ ادا پسند آ گئی، محب نے اپنے محبوب کو اس ادا کے ساتھ بلا لیا، نبی پاک جو چادر اوڑھ کے سوئے اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، او چادر لپیٹنے والے میرے پیغمبر، یا ایھا المزمل، اے کمبل لپیٹنے والے میرے پیغمبر، تو اپنے نبی پاک کی اداؤں کے ساتھ خطاب کیا ہے اللہ نے، کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا، یا محمد کہہ کے نبی پاک کو نہیں بلایا، ضد بندہ چھوڑ دے، اناد بندہ چھوڑ دے، ایک یہ ہے کہ ہم اوپر سے سنتے آئے ہیں، باپ دادا کرتے آئے ہیں، لہذا ہم نے بھی یہی کرنا ہے، اگر کوئی اتنا جاہل بندہ ہو گیا ہے وہ جائے دیوار میں سر مارے اور پھوٹتا رہے کہ میرا باپ جہنم میں گیا ہے، میں نے بھی پیچھے جہنم میں جانا ہے،
چونکہ میرے باپ کا یہ عقیدہ تھا لہذا میں نے بھی یہ عقیدہ اپنانا ہے، اس کی تو بات ہے الگ۔ پورے قرآن پاک میں یا محمد کر کے اللہ نے ایک جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے میرے پیغمبر کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے پیغمبر کو نہ بلایا کرو۔ بعض جٹ اور عرابی اور دیہاتی لوگ آیا کرتے تھے نا، حجرے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے یا محمد اخرج الینا، باہر آئیے۔ انہیں ادب و احترام کا پتہ نہیں تھا، دیہاتی لوگ تھے۔ اللہ تعالی نے منع کیا کہ نہیں، کس کے دروازے پر کھڑے ہو، کس ذات کو خطاب کر رہے ہو، کس شخصیت سے کلام کر رہے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، فلاں او فلاں او فلاں نام لے کے بلاتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہیں بلانا۔ اور ایک تو ہے نیا کوئی دیہاتی آدمی آیا، اسے ادب و احترام کا پتہ نہیں تھا کہ نبوت کا احترام کیا ہے، نبی کا ادب کیا ہے، نیا بندہ آیا، اس نے چلو ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو یا محمد یا محمد کہہ دیا ہو، لیکن جو صحابہ آپ کی محفل میں رہنے والے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، ادب و احترام کو جاننے والے ہیں، خدا میرا گواہ ہے، میں خانہ خدا میں ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، احادیث کا سارا ذخیرہ کھول دیجئے، کسی ایک صحابی نے بھی نبی پاک کو یا محمد کہہ کے کبھی نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ سامنے آئے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کہا سامنے جو تھے، لیکن نام لے کر یا محمد نہیں بلایا۔ اگلا جملہ تھوڑا سا سخت ہے، جب بھی یا محمد کہہ کے کبھی کسی نے بلایا، یا کسی یہودی نے بلایا یا کسی عیسائی نے بلایا، اٹھا لیجیے حدیث کی کتاب، وہ چونکہ گستاخ تھا، وہ چونکہ دشمن تھا، اس کے دل میں احترام نہیں تھا، اس نے نام لیا، اس نے نام لے کے بلایا۔ کسی مخلص مومن مسلمان نے نبی پاک کو نام لے کے نہیں بلایا۔ کوئی مرید اپنے پیر کا نام نہیں لیتا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا نام لے کے نہیں بلاتا، کوئی شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے نہیں بلاتا، یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے۔ اب لوگوں کی مرضی ہے، جو کہتی ہیں یا محمد کہنا ہے تھے وہابیاں سڑتے ہیں رہنے، مرضی ہے ان کی، اب ان کی مرضی ہے وہ یہ کہتے رہیں، کہتے یا محمد کہنا ہے کہتے رہو۔ رب نے بھی کہیں نہیں کہا، صحابہ نے بھی کہیں نہیں کہا، جب بھی کہا تو یہودیوں نے کہا، وہ گستاخ تھے، وہ بے ادب تھے، وہ دشمن تھے نبی پاک کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا، نبی پاک کی صفتوں کا ذکر کیا، یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسولو، یا ایھا المزملو، یا ایھا المدثر۔ تو نبی پاک کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، آپ سب سے عظیم ہیں، آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انا سید ولد آدم، ولد جمع ولد کی، ولد کا معنی اولاد، بیٹا، انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا ہوں، تکبر نہیں کرتا ہوں، لیکن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ فرمایا آدم ودونہ تحت لوائی، قیامت کے دن جو جھنڈا اللہ میرے ہاتھ میں دیں گے، آدم ودونہ تحت لوائی، آدم اور آدم کی تمام اولاد اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آدم ودونہ تحت لوائی، جھنڈا نبی پاک کا قیامت کے دن سب سے بلند، سب سے بڑا، حوض کوثر نبی پاک کا سب سے بڑا، ہزاروں میلوں پر محیط، سینکڑوں نہیں ہزاروں میلوں پر محیط حوض کوثر، سب سے بڑا حوض کوثر میرا، سب سے بلند اور اعلیٰ جھنڈا قیامت کے دن میرا، اور قیامت کے دن مقام محمود پر شفیع بنا کر مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور وہ کیسے آتا ہے سورت بنی اسرائیل میں،
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میرے پیغمبر رات کو جاگ کر مجھے یاد کیا کر، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن میں تجھے مقام محمود پہ کھڑا کروں. عسى ان یبعثک ربک مقاما، مقام محمود آپ کو ملے گا قیامت کے دن، وسیلہ مقام آپ کو ملے گا جس کے لیے ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہو، آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ ہمارے نبی محمد کو وسیلہ دے دے. آتے میں نہ دے، آتے میں نہ دے، کون کہہ رہا ہے؟ امت، میں، آپ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، آتے محمد ان الوسیلہ، اے اللہ تو میرے پیغمبر محمد کو وسیلہ دے دے. ہم دعا مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ بولو بولو بولو. ہم دعا مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ نبی پاک کے لیے. امت دعا مانگ رہی ہے نبی کے لیے. وسیلہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک منزل، ایک درجہ، ایک بلڈنگ، ایک بنگلہ ایسا ہے کہ جنت میں اس سے اعلیٰ منزل کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ درجہ کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ بلڈنگ کوئی نہیں. وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے خوبصورت، اس کا نام ہے وسیلہ. اس منزل کا نام کیا ہے؟ اس مکان کا نام کیا ہے؟ اس درجے کا نام کیا ہے؟ وہ جنت میں ہے درجہ، اس کا نام ہے وسیلہ. پوری کائنات میں صرف ایک آدمی کو ملنا ہے، صرف ایک بندے کو ملنا ہے وہ مقام، وہ درجہ. 2-3 کو نہیں ملنا، ایک بندے کو ملنا ہے صرف. نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے عطا کرے گا. وہ سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام جنت کا مجھے عطا کرے گا. اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، تم ہر آذان کے بعد میرے لیے اس درجے، اس مقام کی دعا مانگا کرو کہ یا اللہ وہ درجہ ہمارے نبی کو دے، وہ وسیلے والا مقام یا اللہ ہمارے پیغمبر کو دے. نبی پاک نے فرمایا جو شخص میرے لیے آذان کے بعد اس وسیلے والے درجے کی دعا مانگے گا میں شفاعت کر کے اس بندے کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو وہ مقام بھی نبی پاک کو ملے گا. تو مقام اور عظمت اور درجہ اور مقام اور شان اور افضلیت اور رفعت اور منزلت، یہ سب سے اعلیٰ اگر کسی کی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. معجزات میں سب سے اعلیٰ کوئی نبی مقابلہ نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اب سانپ بنتی ہے، حالانکہ معجزہ تو بڑا عظیم ہے، لیکن وہ لاٹھی اب سانپ نہیں بنتی. موسیٰ علیہ السلام گئے تو معجزہ بھی گیا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، حضرت داؤد گئے تو معجزہ بھی گیا. سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، حضرت سلیمان دنیا سے رخصت ہو گئے، معجزہ بھی ساتھ چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نابیناؤں کو بینا، کوڑ کے مرض والوں کو درست کرتی ہیں، پرندے مٹی کے بنا کے پھونک مارتے ہیں وہ سچ مچ کے پرندے بنتی ہیں. حضرت عیسیٰ گئے، ان کا معجزہ بھی ساتھ چلا گیا. نبیوں کو معجزات ملے لیکن ان کے چلے جانے کے ساتھ معجزے بھی رخصت ہو گئے. نبی پاک کو ایسا معجزہ ملا، نبی پاک دنیا سے رخصت ہو گئے، معجزہ آج بھی باقی اور قیامت تک باقی رہے گا. جو معجزہ نبی پاک کو عطا کیا گیا وہ سب سے اعلیٰ معجزہ تھا، وہ آپ کے بعد بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہنا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ معجزے دیتی ہیں وقت کے حساب سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، لوگ لاٹھیوں کو، رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا دیا کرتے تھے. اللہ نے معجزہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا عطا کر دیا جس نے ان تمام سانپوں کو مات کر دیا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت، طب، ڈاکٹری کا پیشے کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، موجود تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو معجزہ بھی اس کے مطابق دیا کہ دیکھو مادر زاد نابیناؤں کو بینا کرتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کرتا ہے، بلکہ مردوں تک کو زندہ کر دیتا ہے باذن اللہ۔ وقت اللہ ان کنتم صادقین، تم بھی بڑے شاعر بنے پھرتے ہو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ میرا محمد لوگوں سے پڑھ کے آتا ہے، میرا کلام نہیں ہے۔ فاتو بصورت من مثلہ، تم ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ تو جس طرح کے معجزے، جس طرح کا ماحول اور معاشرہ ہوتا تھا، اسی کے مطابق اللہ اپنے نبی کو معجزے دیتے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقام اور جو درجہ اور جو عظمت اور جو شان اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، وہ کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کی، وہ کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، آپ کو اللہ نے جن خوبیوں سے نوازا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر، نبی پاک کی اس عظمت پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ بھیج دیا، یہ اترے زمین پہ تو کوئی بندہ نہیں تھا، ایک اماں حوا، ایک بابا آدم۔ اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا کہ دو مل بیٹھتے ہیں تو دکھ بانٹ لیتے ہیں، کیوں نہ ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو پتہ تو چلے۔ پھر یہ الگ الگ ہو گئے، مانگتے رہے، بلاتے رہے، التجائیں کرتے رہے، درخواستیں کرتے رہے۔ 300 سال کے بعد 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، چیخیں نکل گئیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن نے اس کو نقل کیا، قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے، چند کلمے سیکھے، چند کلمے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا تجھے بڑا منایا، تو مان کے نہیں دیا، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تو راضی نہیں ہوا، ہم بلاتے رہے، تو نے رسید تک نہیں دی، مولا جو ہمیں تیرے منانے کا طریقہ نہیں آتا تو ہی بتا دے، تو کس طرح مانتا ہے، طریقہ تو ہی سکھا دے۔ فتلقا آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے، مانگے، سوال کیا، طلب کیے۔ اللہ تعالی نے مانگنے پر، طلب کرنے پر، سوال کرنے پر، التجا کرنے پر صرف ایک آیت دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم التجائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، انہیں ایک آیت ملتی ہے، نبی پاک کچھ نہیں مانگتے، اللہ پورا قرآن دے دیتا ہے۔ یہ فرق ہے ان کی عظمت میں، ان کی رفعت میں، ان کی بلندی شان میں۔ مقام اور مرتبہ جو نبی پاک کو اللہ نے عطا کیا وہ کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی، میرا یہ عقیدہ ہے اپنا کہ صرف نبی پاک نہیں، کسی نبی کی بھی ادنا سی توہین جو ہے وہ کفر ہے۔ کوئی پیغمبر ہو، کوئی نبی ہو اللہ کا سچا، اس کی معمولی سی توہین بھی کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نبی پاک کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اس سے مقصود باقی نبیوں کی تنقیص نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ یا اللہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں تیرے سامنے کہ نبی پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کسی اور نبی کی تنقیص ہو جائے، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ یہ تو میں اس آیت کے مطابق کہہ رہا ہوں جو 3 پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، یعنی اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ہم نے عظمت عطا کی ہے، ان کا مقام بلند کیا ہے۔ میں اپنے پیارے پیغمبر، اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور آپ کے مقام اور آپ کے درجے کے متعلق آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے
آدم علیہ السلام سے لے کر جو میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے کمال، جتنی فضیلتیں، جتنی عظمتیں اللہ نے ایک ایک نبی میں رکھی تھیں، ایک فضیلت ایک نبی کو دی وہ دوسرے کو نہیں دی، جو دوسرے کو دی وہ تیسرے کو نہیں دی، جو معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا، جو حضرت داؤد کو دیا وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا، جو حضرت موسیٰ کو دیا وہ حضرت داؤد کو نہیں دیا۔ جو کمال اور جو خوبی اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر میں الگ الگ تنہا الگ الگ انفرادی طور پہ رکھی تھی، یہ سارے کمال اللہ نے اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ وہ خوبیاں جو وہ سارے رکھا کرتے تھے، وہ ساری خوبیاں تجھ ایک میں جمع ہو گئی ہیں۔ اردو کا شاعر کہتا ہے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ سب سے مقام آپ کا اعلیٰ ہے، سب سے عظمت آپ کی اعلیٰ ہے، سب سے درجہ آپ کا اعلیٰ ہے۔ آپ صاحب معراج بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں۔ کسی کو آسمانوں پہ معراج نہیں ہوا، لیکن ہمارے پیغمبر کو معراج آسمانوں پہ ہوا ہے۔ آپ کو سارے نبیوں کا امام بنایا گیا، سارے نبیوں کا امام بنایا گیا، سید الاولین والآخرین، پہلوں پچھلوں کا کیا بنایا گیا؟ سردار بنایا گیا، امام بنایا گیا۔ لیکن باوجود اتنے درجے کے، باوجود اتنے مقام کے، باوجود اتنی شان کے، باوجود اتنی عظمت کے، باوجود اتنے علم کے، باوجود اتنے معجزات کے، باوجود اتنی خوبیوں کے، باوجود اتنے کمالات کے، آپ کی ذات بھی عالم الغیب نہیں تھی۔ علم غیب آپ کی صفت نہیں ہے، علم غیب خاصہ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ یوں سمجھیے کہ آج ہم نے یہ تمہید باندھی، اور یہ ضروری اس لیے تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے یہ بات کہ شاید نبی پاک کے مقام و مرتبہ کے متعلق یہ گفتگو ہی نہیں کرتی ہیں، یا یہ پتہ نہیں نبی پاک کو کیا سمجھتی ہیں۔ باوجود اس عظمت کے جو میں نے بیان کی، اور میں کیا ہوں کہ نبی پاک کی شان کو بیان کر سکوں، ہم تو ساری زندگی اپنی کھپا دیں تو نبی پاک کے سجدے کی ایک تسبیح کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا دیوان پوری نبی پاک کی تعریف میں لکھنے کے بعد، اور بڑا بلندی پہ لے گیا، کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ کتنا بڑھایا، کتنا بڑھایا، کتنا بڑھایا، کتنا بڑھایا۔ کہتا ہے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چاند تو روشنی آپ کے چہرے سے مانگ کے لے کے گیا ہے، چاند روشنی مانگ کے لے کے گیا ہے آپ کے چہرے سے۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ آخر میں کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ میں بھی آج وہی بات کہتا ہوں کہ کوئی کتنی تعریف کر سکتا ہے نبی پاک کی، لا يمكن الثناء كما كان حقه، جس طرح آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ساری کائنات سے اعلیٰ اور ایک اللہ سے کم اگر کسی کا مقام ہے علم کے اندر، عظمت کے اندر، تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر بڑے کو نام لے کر بلایا جائے تو بے ادبی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو نام لے کر بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہے یہ الگ۔ اللہ تو کہتے ہیں مجھے واحد کر کے بلاؤ، واحد، حالانکہ آپ بڑے کو کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے واحد کر کے بلاؤ، اس لیے کہ میں واحد ہوں۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ انسان کی روح اس کے جسم میں قیامت کے دن ڈالی جائے گی، اس کے لیے آپ نے قرآن سے حوالہ بھی دی۔ اگر روح قیامت کے دن ڈالی جائے گی تو پھر قبر والی زندگی سے کیا مراد ہے؟ قبر میں سوال و جواب، کیا مردے صرف جسم سے ہوں گے، اور کیا عذاب قبر جسم پر ہوگا؟ جاؤں گے تو پتہ لگے گا۔
انشاءاللہ. اللہ بچائے، اللہ بچائے. آمین نہیں کہو گے؟ اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے.